ہمارے دل جو ہیں وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو کل پمز ہسپتال میں ہوا، جو 14 نومولود بچوں کی شہادت ہوئی، یہ ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کو ہم خبر سمجھ کر بھول نہیں سکتے کہ ایک دن کی خبر تھی، خبر ہو گئی، ایک کمیٹی بن گئی، انکوائری کرے گی، اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو بٹھا دیا، وہ تمام لوگ جو ذمہ داران ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بن گئی، اور یہ خون غریباں تھا، بس رزق خاک ہوا اور ہم بھول جائیں گے. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آج جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ذرا ہم دیکھیں یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سانحہ کل اسلام آباد میں ہوا، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آج اس ملک میں جو نظام ہے وہ غریب دشمن نظام ہے. ذرا تحمل سے ہمیں جائزہ لینا ہوگا. یہ تو کہا گیا، ہم نے چند ہفتے قبل سنا کہ نظام ناکام ہو گیا ہے. کون سا نظام ہے جو ناکام ہوا ہے؟ یہ سوال ہمیں بطور پاکستانی، بطور انسان، بطور شہری کرنا ہے. نظام وہ ناکام ہوا ہے جو کل 14 بچوں کی زندگیاں ہم سے چھین کر لے گیا. یہ کیا نظام ہے؟ ذرا سوچئے. یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے صوبے بن جائیں گے، سندھ دھرتی کے ہم ٹکڑے کر دیں گے، کراچی کو کہیں اور لے جائیں گے، کسی اور کے حوالے کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے جن کے حوالے اسلام آباد ہے، تو یہاں بہت فراوانی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں، بے معنی گفتگو ہے. اصل نظام جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے وہ نظام ہے جو غریب کی آواز کو باہر رکھتا ہے، جو جمہوریت کو اس ملک میں کچلتا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جمہوریت کوئی ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے. جمہوریت کا تعلق براہ راست ہماری زندگیوں سے ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں سے ہے. کل جو بچے ہم سے چھینے گئے، جو شہید ہوئے، وہ میں ان کو شہید سفاکیت تو کہوں گا. سفاکیت نے ان کی جان لی. لیکن اگر ہم بڑے تناظر میں اس تمام معاملے کو دیکھیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں 2 نظام اس وقت ہم پر مسلط ہیں. ایک نظام وہ ہے جو امیر کا نظام ہے. امیر کے بچے ان سکولوں میں جاتے ہیں جہاں غریب کا بچہ نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں سکتا. امیروں کے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں غریب کا بچہ پیدا نہیں ہوتا. امیروں کے بچے ان ہسپتالوں میں جاتے ہیں جہاں غریب کا بچہ نہیں جاتا. اس ملک پر ایک آفت ہے اس وقت. اس ملک پر غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زندگی تنگ کر دی گئی ہے. آپ اسکولوں کو دیکھیے. 1980 تک ہم سب بڑے، میں بھی 70 کی دہائی میں اسکولوں میں گیا، ہمارے والدین گئے. حکومتی اسکول ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. حکومتی اسکولوں میں ہمارے والدین پڑھے، ہمارے احباب پڑھے، رشتہ دار پڑھے، ہم پڑھے، تو کوئی قباحت نہیں تھی. فخر سے لوگ بتاتے تھے کہ میں فلاں اسکول جاتا ہوں. لاہور شہر کی اگر میں بات کروں تو سینٹرل ماڈل اسکول تھا لاہور میں، حکومت کا اردو میڈیم اسکول. بڑے بڑے وہاں سے نابغہ روزگار لوگ پیدا ہوئے. ان اسکولوں کی حیثیت جو تھی کسی صورت بھی کسی اور اسکول سے کم نہیں تھی، اور گنتی کے چند اور اسکول تھے. پوری قوم جو تھی، غریب ہو امیر ہو، وہ ایک ہی اسکول میں جاتے تھے، ایک ہی قسم کے حکومتی اسکولوں میں جاتے تھے. لہٰذا وہاں تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ افسر کا بیٹا بھی وہیں ہے، افسر کی بیٹی بھی وہیں ہے، اور جو افسر نہیں ہے اس کا بچہ بھی وہیں ہے. تو وہ اسکول ٹھیک تھے، وہ تعلیم دیتے تھے. ان پر نگاہ تھی، حکومت کی نگاہ تھی. اس پر ان لوگوں کی نگاہ تھی جو اپنے آپ کو زمین پر طاقتور سمجھتے ہیں، ناخدا سمجھتے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا 1980 کے لگ بھگ اس ملک میں فیصلہ ہوا. اس وقت کا جو فوجی حکمران تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں غریبوں کے بچے تو جائیں حکومتی اسکولوں میں، لیکن امیروں کے بچوں کے لیے نئے اسکول بنیں گے. وہ انگلش میڈیم ہوں گے، ان کی عمارتیں مختلف ہوں گی، انہیں سیٹھ بنائیں گے، سرمایہ دار بنائیں گے، سرمایہ کار بنائیں گے. وہاں بڑے بڑے منافع ہوں گے، وہاں بڑی بڑی فیسیں ہوں گی جو غریب کے لیے، سفید پوش کے لیے ہیبت کا مقام ہوں گی. اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ تمام حکومتی اسکولوں کا جو نظام ہے وہ دگرگوں ہے، وہ ابتر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے. کہنے کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے 5 سال اور 16 سال کی عمر کے درمیان
کسی بھی اسکول نہیں جاتے، کسی مدرسے، کسی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، کہیں بھی نہیں جاتے۔ یہ وہ 2.5 کروڑ ہے جن کی صلاحیتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ان کو ہم پنپنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو باقی بھی بچے ہیں ہمارے، جو حکومتی اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو کیا تعلیم مل رہی ہے؟ کیا ان کو وہ تعلیم مل رہی ہے جو امیر کے بچے کے ساتھ ان کو مقابلے کی دوڑ میں دوڑنے کی اجازت دے گی؟ نہیں مل رہی۔ اور یہ وہ کروڑوں بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، یہ اس ملک کے سفید پوشوں کے بچے ہیں جن کو ہم نے ایسے اسکولوں میں دھکیل دیا ہے جہاں کہنے کو تو وہ اسکول جاتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے مقابلے کا تو کسی انگریزی بولنے والے گھرانے کا بچہ جو کسی بڑی فیس والے انگریزی میڈیم اسکول میں گیا تھا وہ آپ کو آگے نظر آتا ہے۔ تو یہ ہم نے پاکستان میں ایک ایسی تفریق پیدا کی ہے جو دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے۔ یہ تفریق بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یہ تفریق سری لنکا میں نہیں ہے، یہ گنے چنے چند ممالک ہیں دنیا کے جہاں انگریز چلا گیا، وہ انگریز تھا یا وہ فرانسیسی تھے، لیکن پیچھے چھوڑ گئے وہ ان کو جنہوں نے اپنے آپ کو حاوی کیا اپنے ہی لوگوں پر۔ تو آج ہم وہ نظام جو ہے، یہ وہ نظام ہے جو فیل ہوا پمز میں۔ جو حال اسکولوں کا ہے وہی حال ہسپتالوں کا ہے، وہی حال بیسک ہیلتھ کیئر یونٹس کا ہے۔ بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ میں امیر کا بچہ نہیں جاتا، امیر کے بچے کی ولادت وہاں نہیں ہوتی۔ امیروں کے لیے اور ہسپتال ہیں اور جگہ ہیں۔ لہٰذا اس ملک میں جو تباہی ہوئی ہے غریب کے ساتھ، سفید پوش کے ساتھ، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں غریب کی آواز کو باہر کیا گیا، غریب کی آواز کو دبا دیا گیا۔ غریب اپنی آواز کیسے اٹھاتا ہے؟ غریب کی آواز اس کے ووٹ سے اٹھتی ہے۔ جب وہ ووٹ دیتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو کس پر اعتبار ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے۔ 8 فروری 2024 کو اس ملک کے کروڑوں غریبوں نے، سفید پوشوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انہوں نے چنا عمران خان کو، انہوں نے چنا پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہ کراچی شہر ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، فیصل آباد ہو، پاکستان کا کوئی شہر، پاکستان کا کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، پورے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے اسکولوں کو سنوارنا ہے، اپنے ہسپتالوں کو سنوارنا ہے۔ ہم نے وہ تعلیم دینی ہے اپنے بچوں کو جس کے ذریعے وہ روزگار پیدا کر سکیں، انہیں نوکریاں ملیں۔ لیکن اس دن ماضی کی طرح ماضی میں یہ بہت ہوا ہے، بہت ادوار آئے جب عوام کی آواز کو کچلا گیا۔ 8 فروری 2024 کو ایک بار پھر عوام کی آواز کو کچلا گیا، کہا گیا نہیں، جس پر تمہیں اعتبار ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم انہی خاندانوں کو پھر کھڑا کریں گے۔ کراچی شہر میں حلیم عادل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس تمام دستاویزی ثبوت ہے۔ 21 میں سے 20 سیٹیں حلیم عادل صاحب، 22 میں سے 21 سیٹیں کراچی شہر میں عمران خان نے جیتی۔ اس ملک کے عوام نے اپنا نمائندہ چنا، ان کو چنا جو عمران خان کے سپاہی تھے، جو پی ٹی آئی کے سپاہی تھے۔ یہی حال لاہور شہر میں تھا، 14 میں سے 13 سیٹیں وہاں ہم نے جیتی۔ میں خود لاہور شہر میں کینڈیڈیٹ تھا، میں جانتا ہوں 1.25 لاکھ کی لیڈ سے الیکشن ہم نے جیتے۔ 1,60,000 ووٹ تو میرا آج بھی الیکشن کمیشن مانتا ہے۔ لیکن جو ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ قوم جانتی ہے۔ کامن ویلتھ رپورٹ یہ کہتی ہے، EU کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس دن بدترین دھاندلی ہوئی۔ لیکن یہ ایک صرف سیاسی سانحہ نہیں تھا۔ اس بددیانتی کی وجہ سے، اس دھاندلی کی وجہ سے پھر ان خاندانوں کو کھڑا کیا گیا جو عوام کے مسترد کردہ تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت تو وہی ہے کہ چند خاندان واپس آ جاتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ چند خاندان اس لیے واپس آتے ہیں کہ ان کو لایا جاتا ہے واپس۔ 80 کی دہائی میں کس نے شوگر ملیں لگوائیں؟ چند خاندانوں کو چنا گیا اور 80 کے قریب شوگر ملیں 80 کی دہائی میں لگی۔ ہماری جو کپاس کی فصل تھی، وہ علاقے جہاں کپاس اگتی تھی اس کو تہس نہس کر دیا گیا، وہاں گنے کی کاشت شروع ہو گئی۔ پانی جو تھا زمین کے نیچے، وہ پانی کپاس کی بجائے گنے کی جانب مبذول ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زراعت بدحال ہے۔ وہ خاندان جن کو شوگر ملیں دی گئی، ایک بار پھر ان کو کھڑا کر دیا گیا، پنجاب میں ہوں وہ یا سندھ میں ہوں۔ تو پاکستان کا سانحہ، ان 14 شہید بچوں کا سانحہ یہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی غریب کی آواز کو سنا نہیں گیا،
غریب کی آواز کو ہمیشہ کچلا گیا ہے. کبھی بھی جمہوریت کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ پنپے، وہ اپنی جڑیں گہری کرے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا ہر ہسپتال، اس ملک کا ہر سکول جتا ہوا ہوتا غریب کی خدمت میں. ہر سکول پر، ہر ہسپتال پر نگاہ ہوتی ان غریبوں کی جنہوں نے ووٹ دیے تھے. یہ کہتے ہیں ہم اختیارات کو مقامی سطح پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چھوٹے صوبے بنائیں گے. یہ جھوٹ ہے. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ملک گیر ہیں، جو پورے صوبے میں اپنا وجود رکھتی ہیں، ان کو توڑ دیا جائے، سیاست کو چھوٹا کر دیا جائے تاکہ کوئی بڑی آواز فسطائیت کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے. اگر چھوٹا کرنے سے بہتری ہونی تھی تو اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے. کیا بہتری ہمیں وہاں نظر آتی ہے؟ جو قتل وہاں ہوتے ہیں، جو جرائم وہاں ہوتے ہیں، جو فسطائیت ہم دیکھتے ہیں، جو ہم رعونت وہاں دیکھتے ہیں، جو ہسپتالوں کا وہاں حال ہے. ہمارے دوست جو کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں حکومتی اسکولوں میں، وہ بتاتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ بچے وہاں آتے ہیں، ان کو خوراک نہیں ملی ہوتی، ان کو بورڈ نظر نہیں آتے، ان کی آنکھیں خراب ہیں. یہ ایک ظالمانہ نظام ہے جو غریب کے بچے کو مار رہا ہے، اس کے جسم کو مار رہا ہے، اس کے ذہن کو مار رہا ہے. ہمارے پاس یہ نمبر موجود ہیں کہ 40% بچے اس ملک کے 15 سال کی عمر، 5 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کے دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے، اور تمام عمر وہ پیچھے رہیں گے. آپ نے پیدا ہوتے ہی یا تو ان بچوں کو مار دیا، یا جو نہیں مرتے وہ پوری عمر پیچھے رہتے ہیں. ان کا جسم، ان کا ذہن امیر کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے عمران خان کا پیغام. اس لیے عمران خان جیل میں ہے کہ اس ملک میں جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو غریب کے بچے کو وہ صحت دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، جو غریب کے بچے کو وہ تعلیم دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، تاکہ اس ملک میں روزگار ہو. آج ہمارے سامنے یہ صورت ہے. آواز اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے. ووٹ تو چرایا انہوں نے، لیکن آج اگر کوئی صحافی حق کا ساتھ دے، کھل کر بات کرے، غلط کو غلط کہے، سیاہ کو سیاہ کہے، تو اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے. اس کے ادارے کو کہا جاتا ہے اس کو فارغ کرو اور کل تک ہمیں دکھاؤ کہ یہ فارغ ہو گیا. کتنے ہمارے دوست آج بے روزگار ہیں، وہ صحافی جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، حق کی آواز اٹھائی. آج ہمیں کہا جاتا ہے اگر عدالت جاؤ گے اور کوئی جج تمہیں انصاف دے گا تو ہم اس جج کو تہس نہس کر دیں گے. اس کے اوپر تلوار لٹکائی ہے انہوں نے، ہر جج کے اوپر آج، کہ تمہیں اٹھا کر یہاں سے وہاں پھینک دیں گے، تمہاری ڈگری کو جعلی قرار دلوا دیں گے. تو یہ نظام ہے جس کے تلے ہم جی رہے ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ نظام اپنے آپ سے خود شرمندہ ہے. اس نظام کو اب نظر آ رہا ہے کہ ملک اس طرح نہیں چلتا، قومیں اس طرح نہیں پنپتی. اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے خود جب ہمیں ملتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں